اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے افضل اور عزت والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی گویا اللہ رب العالمین اپنے بندے سے جو چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ یہی پسند کرتا ہے کہ اس سے وہ دعا کریں، اس سے جڑیں اور اس سے اپنی باتیں رکھیں، اس کے سامنے توبہ استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، تسبیح کریں۔ بلکہ اللہ رب العالمین اگر بندہ دعا نہیں کرتا ہے تو اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ جو دعا کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، ان کو توابین کہتے ہیں۔ آدمی دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو دعا نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں پکارتا ہے، اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اس کو نہیں پکارتا ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دعا جو ہے یہ بہت ہی آسان عبادت ہے، اسے آپ ہر جگہ ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی جگہ متعین نہیں ہے، کوئی حالت، کوئی کیفیت متعین نہیں ہے۔ آپ کھڑے، بیٹھے، سوئے، لیٹے، اور جس بھی حالت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جس بھی وقت میں آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں، اس کو پکار سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کسی جگہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ آپ کو نفل نماز بھی اگر پڑھنا ہو تو اس کے لیے آپ کو وضو بنانا پڑے گا، جگہ دیکھنی پڑے گی، اور ساری چیزیں۔ کوئی بھی عبادت ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط، کچھ نہ کچھ اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن آپ دعا کبھی بھی اللہ رب العالمین سے کریں، کسی وقت بھی کریں، کسی بھی حالت میں ہو۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، اب اس وقت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے دل میں اپنی زبان سے اس وقت بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مثال کے طور آپ بائک چلا رہے ہیں یا ایسی حالت میں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں، کوئی وقت اور کوئی حالت، کوئی کیفیت خاص نہیں ہے۔ یہ بہت ہی آسان عبادت ہے، اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا، اس سے رابطہ قائم کرنے کا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل حیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ ذکر کیا ہے؟ دعا ہے، ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اسے پکارنا، اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر اس سے معافی مانگنا، یہی اللہ کا ذکر کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا۔ تو دعا جو ہے یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اس کی وجہ سے انسان کی مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے بہت ساری مصیبتوں سے بچا سکتا ہے، آنے والی بلاؤں کو اس پر سے ٹال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان کے آخر میں قل ما یأبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ یہ مکہ والوں کے بارے میں کہ اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا، اگر تم اپنے رب کو نہ پکارتے، اللہ کو اگر تم نہ پکارتے، اسے نہ یاد کرتے، تو اللہ کی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کافر بھی جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔